بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ تو جی ناظرین، میں آج آپ کے لیے بڑی اہم خبریں اور دلچسپ قسم کی خبریں لے کے آیا ہوں، اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کیا سمیع ابراہیم جو ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں اور بڑے زبردست جرنلزم کرتے ہیں، کیا آج کل وہ جرنلزم کر رہے ہیں یا آج کل وہ فیس بک یا ٹک ٹاک کے اوپر اداکاری کر رہے ہیں؟ ہم نے اکثر زمان پارک میں ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کے بڑے زبردست قسم کے ویوز بھی آتے ہیں۔ تو اس سے قبل بھی سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری وغیرہ سے جو ہے وہ ان کو تھپڑ پڑا تھا، اور فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے ان کو پہلے بھی مار پڑ چکی ہوئی ہے، کیونکہ صحافت کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں تمام لوگوں کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ تو ہم کیوں بار بار کبھی پی ٹی آئی کو، کبھی نون لیگ کو، کبھی پیپل پارٹی کو، کبھی مختلف سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتوں کو، رہنماؤں کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور ان کی فیملیز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بات پھر مار کٹائی پہ اتر آتی ہے اور صحافت پہ حملہ ہم کرا دیتے ہیں؟ تو ہم خود کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ ہم پروفیشنل جرنلزم کیوں نہیں کرتے؟ ایک خبر کے اوپر، ایک انفارمیشن کے اوپر چلیں، بجائے ہم کسی کو نک نیم سے بنا رہے ہیں، ٹیلی فون کی ایکٹنگ کریں کہ ہم جیسے ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، اور نوازے اور شبازے اور فلانے۔ تو سر میرا خیال ہے کہ ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے، نہ ہمیں عمران خان کے خلاف ذاتیات پہ اترنا چاہیے، تو نہ ہی ہمیں کسی اور سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ذاتیات پہ اترنا چاہیے۔ ہر بندے کی عزت جو ہوتی ہے، عزت نفس جو ہے وہ سب کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کو چاہیے کہ اپنے کنٹینٹ کو خود دیکھیں اور جرنلزم کریں۔ تو جرنلزم کریں گے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کبھی خدا نہ خواستہ کسی کی طرف سے دھمکی ملتی ہے یا ماننے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم آپ کے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی تذلیل کریں گے، ان کی ذاتیات پہ اتریں گے، جرنلزم کی بجائے مراسیات کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہیں نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے سب اینکرز کو چاہیے، چاہے وہ نون لیگ کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کے لیے کر رہے ہیں یا کافلی کے لیے کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پروفیشنل جرنلزم کو کریں اور ڈی ٹریک ہو کے کسی سیاسی جماعت کے کارکنان اور ترجمان نہ بنیں۔ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ اگر ناکام ہو گئی ہے تو کیا مسلم لیگ نون اور ان کے جو تحادی تھے، عمران خان کا ملبہ جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا گن تھا وہ ہم نے اٹھایا ہے اور اپنے اوپر لے آئے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گن جو ہے یہ ان کے سیاسی کیریئر کو تباہ و برباد کر دے گا، عوام کے غصے کے آگے ان کو ٹکنے نہیں دے گا؟ عوام کا اس وقت اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے محال ہو چکا ہے۔ بائک میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کاروبار پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دکانیں کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو اسکولوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھروں کے کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائیں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا کرے یہ عوام؟ آپ کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سوئی گیس کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ ان بلوں میں بھی اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو کیا خودکشی کرے، جسم فروشی کرے، غیر قانونی کام کرے، منشیات فروشی کرے، ڈکیتی کرے، چوری کرے؟ کیا کرے عوام؟ جب آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کنٹرول نہیں کر سکتے، تو گورنمنٹ لینے کا کیا فائدہ تھا؟ تو کیا آگے ملک کی حالات ہوں گے؟ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ گن صاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، ملک کی حالات بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا عمران خان کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ملکی حالات نظر نہیں آ رہے کہ وہ بار بار الیکشن کے اوپر جانے کی بات کرتے ہیں؟ کیا الیکشن جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوں گے؟ کیا اس کے اوپر بجٹ نہیں آئے گا؟ کیا ان بجٹ جو الیکشن کے اوپر بجٹ آئے گا اس کے اثرات عوام کے اوپر نہیں پڑیں گے؟ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ عمران خان اور جو ان کے تحادی ہیں اور مسلم لیگ نون جو ان کے تحادی ہیں، ان دونوں کو سوچنا چاہیے، بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی ایسا حل نکالیں جس سے ملک کی حالات بہتر ہوں اور عوام الناس کو کچھ ریلیف مل سکے۔ تو الیکشن جو ہیں ہو سکتے ہیں آگے جا کے ملک کی حالات بہتر ہونے کے بعد۔ تو کیا عمران خان کی پوزیشن آنے والے وقتوں میں کمزور ہو جائے گی، جو ان کو خوف ہے کہ وہ فوری الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یا ان کا خود پہ بھروسہ اٹھ رہا ہے؟
یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. مریم نواز کے دوروں سے سیاسی دورے جو مختلف شہروں میں کر رہی ہے، اس سے عمران خان اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے پیٹ میں جو مرور اٹھ رہے ہیں شروع ہو گئے ہیں، اس وقت جو مرور اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے صحافتی ترجمانوں کو مریم نواز کو بدنام کرنے اور میڈیا ٹرائل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے، جس سے ذاتیات پہ اتریں گے، ان کی نقلیں اتاریں گے، ان کے کلپس لیں گے، ان کے وہ جو کلپس ہیں اس کی ایڈیٹنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے، ان کو طرح طرح کی جو الزامات ہیں اس میں ان کو نوازا جائے گا، تو ان کو آپس میں اختلافات پیدا کروانے کی کوشش کی جائے گی. کیپٹن صفدر میں مریم نواز میں، کیپٹن صفدر اور شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز میں یہ آپسی اختلافات پیدا کرنے کی خبریں جو ہیں ابھی وہ منظر یہاں پہ آنے والی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں سیل وہ بڑا ایکٹیو ہو چکا ہے، اور آنے والے وقتوں میں مزید وہ ایکٹیو ہو جائے گا. ساتھ ساتھ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. نوجوانوں کے چہروں کے اوپر ایک بار پھر رونق آ گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی پی ایس ایل کی تقریبات کے بعد میچوں کے درمیان اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ سیاسی میدانوں کی بجائے سیاسی اسٹیڈیمز میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو اسٹیڈیم میں اینٹی شہباز شریف اور حکومت نعرے بازی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے بازی کا ٹاسک دے دیا، اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی اور چہروں کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگانے کا بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے. ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور ایک طرف تحریک انصاف کے جھنڈے کی حوالے سے یہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اور سازش جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بیرون ملک جتنے بھی اپنے غیر ملکی ان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے رہنما ہیں، پارٹی رہنما، ایک کمپین شروع کیا ہے کہ جو پاکستان میں ان کی اپنی فیملیز ہیں ان کو رقم ٹرانسفر نہ کی جائے، اور اس کے لیے بھرپور کمپین جو ہے یورپ میں، امریکہ میں، مختلف ممالک میں کی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے رہنما بڑے سرگرم ہیں اس مہم کو کامیاب کرنے میں، اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو وہ پیمنٹ بھیج رہے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کے اوپر مزید برا اثر پڑے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد اوورسیز پاکستانی نے پاکستان رقم بھیجنا بند کر دیا. اور اس کا آج پاکستان اسٹیٹ بینک نے بھی اقرار کیا ہے کہ واقعی عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد جو ہے اوورسیز پاکستانی نے یہ پاکستان میں رقم بھیجنا کم کر دی ہے. لیکن وہ پلان یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ یہ رقم جو ہے پاکستانی اوورسیز پاکستانی اپنی فیملیز کو بھجوا رہے ہیں، پاکستان میں بھجوا رہے ہیں. اس حوالے سے ایف آئی اے کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ پتہ کرائے اور کون کون سے پی ٹی آئی کے رہنما جو ایکٹیو ہیں اس حوالے سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.